سب سے چھوٹا جنتی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت لے گا اور اس کے 80,000 نوکر ہوں گے، اور وہ سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اس کو نکلتا ہوا۔ اللہ نے آگے بھی دکھا دیا اپنے نبی۔ ہم اس نبی کے طریقوں کو جھٹلاتے ہیں جس کی اتنی طاقتور نظر ہو۔ آپ نے اس کا نام بتایا، اس کا نام ہوگا جوہینہ، اس کا قبیلہ بتایا کہ اس کا قبیلہ ہوگا جوہینہ، نام بھی جوہینہ، قبیلہ بھی جوہینہ، نکلے گا اور جنت کے دروازے پر پہنچے گا، سب سے آخری ایمان والا جا رہا ہے، تو اس کی استقبال اور گارڈ آف آنر کے لیے 80,000 خادم کھڑے ہوں گے، 80,000۔ وہ سارے اس کو مرحبا کہیں گے کہ ہائے ہمارے آقا آپ کدھر رہ گئے، ہم تو انتظار کر 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 تھک گئے۔ وہ کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا، میں نے بڑے لتر پھرے بڑی دھلائی کی تھی فرشتے ہمیں، کہے گا شکر کرو میں آ گیا۔ سب سے چھوٹا جنت، سب سے چھوٹی جنت۔ تو پینے والے ہیں، یہ نہیں کہ ان کے خدام نہیں ہیں، لیکن اللہ 3 درجے بتانا چاہتا ہے تو اس کی تصویر الگ الگ دکھا دی۔ ایک میں خود پی رہے ہیں، نوکر ان کے بھی ہیں لیکن دکھا خود پی رہے ہیں، اور ان کی شراب کا نام ہے کافوری شراب۔ ایک درجہ اس کے اوپر ہے یسقون فیہا کاسا کان مزاجھا زنجبیلا، ایک اوپر زنجبیل کی شراب ہے، وہ پلائی جا رہی ہوگی کہ خادم کے ہاتھ میں یا فرشتے کے ہاتھ سے یا جنت کی لڑکیوں کے ہاتھ سے ان کو پلایا جا رہا ہوگا۔ ایک سب سے اوپر کا درجہ ہے جہاں کی شراب ہے، اس کا نام ہے تسنیم۔ تسنیم یہ اوپر والوں کو خالص پلائی جائے گی اور نیچے تمام درجات والوں کو تھوڑی تھوڑی ملاوٹ کر کے دی جائے گی۔ تو یہ جو اعلیٰ درجے کی شراب ہے تو اس کا پلانے والا بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، تو وہاں اللہ کہتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں میں خود اپنے بندوں کو پلاؤں، میں اپنے ہاتھوں سے پلاؤں۔ لے میرا بندہ بندی، تیرے برمنگم کے صبر کا آج بدلہ ہے، ہم دے رہے ہیں، ہم پلا رہے ہیں، ہمارے ہاتھوں سے پیو۔ ہر جس چیز اس سے روکا ہے ہمیں نقصان سے بچانے کے لیے ہے، جس چیز کے کرنے کو کہا ہے ہمیں نفع دینے کے لیے ہے، اور آگے ہر لذت کا سامان تیار کر کے آگے اللہ تعالیٰ انتظار میں ہے کہ میرے بندے آئیں گے تو ان کے لیے جنت کے دروازے کھلیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا جاؤ میرے بندوں کو سلام کرو، تو فرشتے آئیں گے اور آ کر کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ وہ کہیں گے کس بات کو؟ کہیں گے بما صبرتم، جو آپ نے برمنگم میں صبر کی زندگی گزاری اس کا صلہ ہے کہ ہم نورانی آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اتنے زیادہ فرشتوں کے سلام کا ایک نشہ ہوگا، ایک نشہ ہوگا کہ وہ فرشتے سلام کر، ابھی وہ نشے کا مزہ لے رہے ہوں گے کہ ایک دم میرے رب کا عرش ایسے پھٹے گا اور میرا رب سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام کرنے آیا ہے۔ تو بھائیو اللہ ہم سے ایک ڈیل کرتا ہے، فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، وہ کر جو میں چاہتا ہوں۔ اب میرے اور اللہ کے درمیان براہ راست تو کوئی واسطہ نہیں، تو مجھے کیسے پتہ چلے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے؟ تو اللہ نے میرے اور اپنے درمیان، آپ کے اور اپنے درمیان اللہ نے ایک واسطہ اور وسیلہ بنایا، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی زندگی کو محفوظ کر دیا، قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، ان کی اداؤں کو، ان کی چال کو، ان کی رفتار کو، ان کی گفتار کو، ان کی پیدائش کو، ان کی وفات کو، ان کے حسب کو، نسب کو قرآن نے بھی ایسے جمع کیا ہے کہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر چہرے کے حسن و جمال کا اندازہ کرنا ہو تو والضحیٰ میں غور کرو تو میرا رب کہہ رہا ہے تیرے روشن چہرے کی قسم۔ اگر آپ کی زلفوں کا تصور کرنا ہو تو واللیل اذا سجا میں غور کرو کہ میرا رب کہہ رہا ہے تیری سیاہ زلفوں کی قسم۔ اگر آپ کے سینے کے درد کا اندازہ کرنا ہے تو لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین میں اللہ اپنے نبی کے اندر کا درد بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کو
معلوم کرنا ہے تو میرا رب کہہ رہا ہے ما زاغ البصر وما طغى، میرے محبوب کی آنکھ نے مجھے دیکھا، وہ آنکھ غلط نہیں دیکھ کر آئی، صحیح دیکھ کر آئی ہے۔ آپ کے ہاتھوں کو ذکر چھیڑا تو قرآن نے کہا لا تجعل یدک، ہاتھ آ گئے۔ گردن کا ذکر آیا تو مغلولۃ علی عنقک، تیری گردن، اوپر سے آ رہا ہوں، بال آ گئے، چہرہ آ گیا، آنکھیں بھی آ گئیں۔ زبان لا تحرک بہ لسانک، تیری زبان، گردن نیچے آ گئی، آگے سینہ آ گیا تو الم نشرح لک صدرک، تیرا سینہ میں نے نہیں کھولا۔ پیچھے پشت آ گئی تو الذی انقض ظہرک، تیری کمر۔ دل آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا علی قلبک نزل بہ الروح الامین علی قلبک، دل آ گیا، دل آ گیا۔ سارے وجود کو ذکر کیا، سارے وجود کو ذکر کیا۔ آپ کے مجموعی اخلاق کا ذکر آیا تو اللہ نے کہا انک لعلی خلق عظیم۔ آپ کی نبوت کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمۃ للعالمین کا ذکر آیا تو یوں بیان کیا۔ عالمی نبوت ہونے کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا لیکون للعالمین نذیرا، آخری نبی ہونے کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ آپ کے آنے کا ذکر آیا تو اللہ نے کہا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ آپ کے قرآن کا ذکر آیا تو اللہ نے کسی کتاب کی قسم نہیں اٹھائی، اللہ نے قرآن کی قسم اٹھائی اور کہا یاسین والقرآن الحکیم، قاف والقرآن المجید، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ آپ کی چادر کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا یا ایھا المزمل، آپ کے کمبل کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا یا ایھا المدثر۔ آپ کی رات کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا ومن اللیل بہ نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ آپ کے دن کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا ان لک فی النہار سبحا طویلا، سبحا طویلا۔ آپ کی نرمی کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم۔ یہ قرآن سے صرف اپنے نبی کا حلیہ نکال کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر سارے وجود کو اللہ نے جمع کیا اور اس کی قسم اٹھائی اور کہا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، مجھے تیری جان کی قسم، مجھے تیری زندگی کی قسم۔ کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی، اپنے نبی کی قسم اٹھائی۔ سورہ یاسین کو زمین آسمان کے بننے سے 1000 سال پہلے پڑھا۔ زمین آسمان کو بنے ہوئے تقریباً سائنسدان کہتے ہیں 25 ارب سال ہوئے ہیں، بگ بینگ 25 ارب سال ہوئے ہیں۔ پہلے ایک حدیث سنو۔ ابو ہریرہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے، آپ نبی کب بنے تھے؟ تو اس کا جواب تھا 40 سال کی عمر میں۔ یہ جواب آسان جواب، کتابی جواب تھا، کتابی کہ 40 سال 6 مہینے 10 دن، 40 سال 6 ماہ 10 دن، 21 رمضان المبارک جبریل ظاہر ہوئے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو چلو آپ یہ کہہ دیتے 40 سال 6 مہینے 10 دن، لیکن آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کی کہانی شروع بھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا۔ ٹھیک ہو گیا، ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا۔ کب بنے یہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس حدیث سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ ابھی کائنات کا بھی وجود نہیں تھا اور وجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی برکتیں شروع ہو چکی تھی۔ کیسے؟ قرآن سنو، کائنات کے بننے سے 1000 سال پہلے اللہ کہہ رہا ہے یاسین، یاسین۔ ایک اور حدیثات جوڑ دو، آپ نے کہا میرے 10 نام ہیں، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین۔ 10 ناموں میں سے ایک نام ہے کیا بھائی؟ یاسین۔ اب سورہ یاسین، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ نہ زمین ہے نہ آسمان ہے اور اللہ کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی تو میرا رسول ہے۔ تو آگے کون ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے تو میرا رسول ہے؟ کوئی آگے ہے؟ اگر کوئی آگے نہ ہوتا اور آنے والے کی خبر ہوتی تو پھر اللہ کہتے انہو لمن المرسلین، وہ آنے والا میرا رسول ہے۔ آنے والا آ چکا ہے، ظاہر اب ہو رہا ہے، آنے والا کب آیا ہے؟
خالق مخلوق کا فرق تو ہے نا، خالق کی تو ابتدا نہیں اور مخلوق کی ابتدا ہے۔ سب سے پہلے جس مخلوق سے ابتدا کی گئی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو میرا رسول ہے، انک لمن المرسلین، تو میرا رسول ہے۔ آپ کے شہر کا ذکر کیا، وہذا البلد الامین، کسی کے شہر کی قسم نہیں کھائی، آپ کے شہر کی قسم کھائی۔ کسی نبی کے ساتھیوں کو رضا کا پروانہ نہیں دیا، آپ کے ساتھیوں کو رضا کا پروانہ دیا۔ آپ کے صحابہ کا ذکر قرآن کرتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ صحابہ کی قرآن تعریف کرتا ہے، سب کے جنتی ہونے کا اعلان کرتا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اے میرے محبوب تیرا ہر صحابی جنتی ہو گیا۔ جس نے تیرا دیدار کر لیا بس یہی کافی اس کی بخشش کے لیے۔ ایمان کے ساتھ تیرا دیدار کیا، ایمان پر چلا گیا، بس اس کی بخشش کے لیے کافی ہو گیا۔ ساری دنیا کے ابدال، قطب، عبد القادر جیلانی، جنید بغدادی ایک صحابی کے قدم کی خاک کے برابر نہیں۔ جس نے جمال مصطفیٰ کا نظارہ کیا ہو کون پہنچ سکتا۔ ایک بڑھیا ہے، جب آپ سفر میں تھے تو رابغ کے مقام پر آپ نے تھوڑی دیر ایک خیمے میں قیام کیا، تو ایک اماں نے وہاں خیمہ لگایا ہوا تھا، بوڑھی عورت تھی، تو وہاں آپ نے اس سے پوچھا کوئی کھانے پینے کو ہے؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا یہ جو بکری ہے اس میں کچھ ہے؟ کہا نہیں، یہ تو مریل ہے، بیمار ہے، بیاہی بھی نہیں گئی، بچہ دے تو پھر دودھ آتا ہے۔ تو وہ آپ نے فرمایا میں اس کو دیکھ لوں؟ تو حیران ہو کے دیکھنے لگے، بیٹا وہ کبھی ایسی بکری نے بھی دودھ دیا ہے؟ ان کا میں دیکھ لوں؟ کہ چلو تو دیکھ لے۔ تو حیران ہو کے آپ کو دیکھ، چونکہ ایک عجب بات ہو تو غور سے دیکھتی رہی، تو آپ نے تھنوں کو جو ہارڈ لگایا تو تھن بھر گیا دودھ کے ساتھ، اور ایک بکری جتنا ہی تھن بھرا ہوا ایک گلاس سے زیادہ دودھ نہیں نکلتا۔ آپ نے پورا اس کا وہ گڑوا بھر دیا، پورا مگ بھر دیا، اور ابو بکر کو پلایا، ساتھ جو تھے غلام عامر بن فہیرہ ان کو پلایا، ساتھ جو راہبر تھے عبداللہ بن اریقط ان کو پلایا، آخر میں خود پیا، پھر دوبارہ ہاتھ لگا، پھر بھر گیا، پھر نکال کے بھر کے اور اماں کو دیا اور آگے چل دیا۔ جب وہ بدو آیا خامد اس کا، تو کہنے لگا یہ دودھ کہاں سے آیا؟ کہنے لگا اس بکری سے۔ کہا پاگل ہو گئی، یہ بکری سے دودھ کہاں سے آیا؟ پاگل ہو گئی ہے؟ کہ نہیں پاگل نہیں، وہ ایک نوجوان آیا تھا، اس کے ہاتھوں میں کوئی جادو تھا، اس نے ہاتھ لگایا تو دودھ سے بھر گیا۔ تو چونکہ وہ غور سے دیکھتی رہی تھی نا، تو وہ کہنے لگا ان عتیلی، بتاؤ وہ کیسا تھا؟ تو وہ اماں بتا رہی وہ کیسے تھے، آپ کیسے تھے؟ رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک نوجوان دیکھا، بڑا صاف ستھرا، ابلج الوجہ، چمکتا چہرہ، حسن الخلق، بڑا خوبصورت جسم، لم تعبہ خجلہ، پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا کہ بھدا نظر آئے۔ بعض آدمی خود ادھر ہوتے ہیں، پیٹ ادھر ہوتا ہے، آپ سجے پاسے پیٹ کھبے پاسے۔ لم تعبہ خجلہ، کیا تھے؟ ایسے موٹے نہیں کہ بدصورت ہوں، لم تجری بھی سقلا یا سعلا، ایسے پتلے نہیں تھے کہ بے روب ہوں، وسیم قسیم، وسیم کسے کہیں؟ جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرتا ہو، ایسا حسن تھا کہ دیکھنے سے جی ہی نہیں بھرتا تھا۔ قسیم کسے کہیں؟ جو ہر طرف سے خوبصورت ہو، آنکھیں، ناک، پلک، ہونٹ، داڑھی، تھوڑی، چہرہ، جسم کا سراپا، ہر شے الگ الگ خوبصورت ہو، اس کو کہتے ہیں قسیم۔ تو دنیا میں یہ صرف ایک ہستی آئی ہیں، وہ ہے محمد رسول اللہ۔ فی عینیہ دعج، آنکھوں میں عجب سحر تھا، آنکھوں میں عجب کشش تھی۔ فی لحیتہ کثافہ، داڑھی بڑی خوبصورت گھنی تھی۔ فی عنقہ سطع، گردن بڑی سراہی دار اور لمبی تھی۔ فی صوتہ سحل، آواز میں جادو تھا، کھینچتی تھی۔ وہ قریش کہتے تھے اس کی نہ سننا، اس کی نہ سننا، جیسے اب بھی کہو تبلیغ والوں کے قریب نہ جانا، قریب نہ جانا، ان کی نہ سننا، نہیں تو پھنس جاؤ گے، پھنس جاؤ گے۔
ابھی تک کتنے بیچارے بھائیوں کو دھوکہ لگا ہوا. فی صوتہ سحر، آواز میں ایک جادو تھا، ایک کشش تھی، غروب تھا. اکحل، آنکھوں میں سرما لگایا نہیں تھا، اب کی آنکھ میں ہر وقت سرما لگا نظر آتا تھا. اکحل احور اقرن ازج. ام معبد اس اماں کا نام ہے. 1400 سال گزر گئے، اس نے ہر صدی کے علماء کو تھکا دیا اس کا ترجمہ کرنے کی. وہ لفظ لائی ہے کہ جیسے عربی کا عرق نکال دیا اس نے. ام معبد. ازج اقرن احول اکحل، آنکھیں ایسی سرمگی، فی اشفارہ وطف، پلکیں بڑی دراز اور لمبی حسین. یہ آنکھوں کے بال مصنوعی عورتیں لگاتی ہیں اور لمبے کرنے کے لیے، تو میرے نبی کے ویسے ہی اللہ نے لمبے بنائے تھے. ان صمت علاہ الوقار، جب خاموش ہوتے تھے ایک وقار چھا جاتا تھا. ان تکلم علاہ البہا، جب بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا. ازج اقرن، بھمیں بڑی گول اور گھنی یعنی بال زیادہ اور گول، خوبصورت ڈھلائی کی ہوئی، گولائی کی ہوئی. من غیر قرن، یہ جگہ خالی، یہاں بال ہو تو خوبصورتی میں فرق پڑتا ہے، تو یہاں سے وہ بال نکالے جاتے ہیں مصنوعی طور پر. تو میرے نبی کے یہاں بال ویسے نہیں تھے. یہاں ایک رگ تھی، یدرہ الغضب، جب آپ کو غصہ آتا تھا تو رگ ایسے ایسے پھڑکتی تھی، یہ آپ کے غصے کی نشانی ہوتی تھی. سہل الخدین، خوبصورت گالیں، نہ پچکی ہوئی نہ ابری ہوئی. براق الثنایا، مسکراتے تھے تو لگتا تھا نور نکل رہا ہو. لگتا نہیں تھا، یہ ہوتا تھا. کبھی آپ مسجد میں بیٹھے بیٹھے ہنستے تھے تو آپ کی دیواروں سے، آپ کے دانتوں سے نور نکل کے دیوار پہ پڑتا نظر آتا تھا. ایسے ایسے بجلیاں کون تھے، ایسا نورانی چہرہ تھا. ضلیع الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت. سر اور داڑھی میں 1400، یہ تو اب میں مزید اضافے کر رہا ہوں، ام معبد کی بات کے ساتھ ساتھ اپنی طرف سے اضافے کر رہا ہوں. سر اور داڑھی میں 14 سفید بال، اور ایک روایت میں آتا 20 سفید بال. سبط القصب، سیدھا قد، نہ پیٹ نکلا ہوا، نہ پنڈلیاں ٹیڑھی، نہ بازو ٹیڑھے، سیدھا قد. ہو تدل القلب بادن متماسک، مضبوط جسم. طویل الزندین، بازو لمبے تھے. رحب الراحہ، ہتھیلی کشادہ تھی، جو سخاوت کی نشانی عام طور پر کشادہ ہتھیلی راحت، سخاوت اور شجاعت کی نشانی ہوتی. مسیح القدمین، پاؤں بڑے نرم. ینبو عنہم الماء، پانی ایسے اوپر سے پھسل جاتا جیسے پاؤں پہ تیل لگا ہوا. خمسان الاخمسین، پاؤں کی یہ جگہ گہری تھی، چلنے میں آسانی ہوتی. یہ جگہ تلوے جس کو کہتے ہیں، گہرے تلوے تھے. ہاں، جسم پہ بال نہیں تھے. انور المتجرد، کرتے سے جو جسم باہر ہوتا تھا وہ نور ہی نور ہوتا تھا، جگمگ کرتا تھا. ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کپڑا سی رہی تھی، سوئی گر گئی. کمرے میں روشنی نہیں ہے تو سوئی نظر نہیں آ رہی، چھوٹی سی سوئی ہے، تو اب ڈھونڈ رہی ہیں، ایسے کر رہی ہیں. اتنے میں میرے نبی کمرے میں داخل ہوئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی روشن ہو گئی. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسے حسن والا میری آنکھ نے نہیں دیکھا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ عالی نسب والا کسی ماں نے نہیں جنا. میرے نبی نے فرمایا اللہ نے آدم کی نسل کو جمع کیا، اس میں سے عرب کو الگ کیا، پھر عرب کو جمع کیا، اس میں سے مزر کو الگ کیا، پھر مزر ایک آپ کا دادوں میں سے ایک دادا ہے، پھر اس کی نسل کو الگ کیا، اس میں سے قریش کو چھانٹی کی، پھر قریش کو الگ کیا، اس میں سے ہاشم کو چھانٹی کی، پھر ہاشم کی نسل میں سے اللہ نے میرا انتخاب کیا. انا خیرکم ابا و نفسا، میرے جیسا عالی خاندان کائنات میں کوئی نہیں ہے. کسی نبی کا نسب آدم علیہ السلام تک نہیں جاتا.
میرے نبی کا نسب آدم علیہ السلام تک جاتا ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامق بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آپ جیسے جمال والا، آپ جیسا علی نسب کسی عورت نے جنا ہی نہیں ہے. ساری دنیا کے نعت خواں اکٹھے ہو جائیں، جتنا لکھا ہے ہر زبان میں، اور آئندہ جتنا لکھا جائے گا ہر زبان میں، ایک پلڑ میں رکھو اور حسان بن ثابت کے 2 شعر ایک پلڑ میں رکھو تو 2 شعر کا وزن ساری نعتوں پر بھاری ہے. کس وجہ سے؟ وہ دیکھ کے کہہ رہے ہیں، بعد والوں کے سامنے نہیں ہے. کون سا ہے؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یہ کمال کر دیا ہے. میرے نبی نے کبھی کسی کے لیے ممبر نہیں بچھوایا، اپنے لیے بچھوایا. اب خود ممبر پر تشریف فرما ہونے کے لیے ممبر. اس کے بعد صرف ایک ہستی ہے جس کے لیے ممبر بچھایا جاتا تھا، وہ حسان بن ثابت. نہ ابو بکر، نہ عمر، نہ عثمان، نہ علی، نہ طلحہ، نہ زبیر. حسان کے لیے ممبر بچھایا جاتا اور آپ فرماتے ہیں حسان چڑھ ممبر پر اور کر اللہ کے نبی کی تعریف. 2 ہستیوں کو منہ بولی تعریف سجتی ہے. باقی تو لوگ بیوقوف نظر آتے ہیں جب اپنی تعریف خود کر رہے تھے. الحمدللہ بس ہمارا تو یہ ہے اور یہ، یعنی بالکل الو نظر آ رہے ہوتے ہیں جب وہ اپنی تعریف آپ کر رہے ہوتے ہیں. میں ایک آدمی کہنے لگا میرے میں کوئی عیب دکھاؤ. میں کہا سبحان اللہ، تینوں رب نہ بنا لوی، میرے میں کوئی عیب دکھاؤ. استغفر اللہ. حسان بن صاحب ایک اللہ کو تعریف سجتی ہے اپنے منہ سے، ایک اللہ کے نبی کو تعریف سجتی ہے اپنے منہ سے. باقی کس کی کیا تعریف؟ کمی بھی ہے، اچھائی بھی ہے، خوبیاں بھی ہیں، کمیاں بھی ہیں. کمیوں سے پاک ہستی کو سجتا ہے کہ کہے میں ایسا، میں ایسا، میں ایسا. ایک مثال دیتا ہوں. صحابہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، دیکھو یار اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا دیا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنا دیا، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تابع کر دی، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنا دیا. تو آپ گھر سے تشریف لا رہے تھے اور یہ سنتے آ رہے تھے. جب آپ آئے تو صحابہ چپ ہو گئے، آپ بیٹھے. قَسَمِعْتُ مَقَالَتَكُمْ وَعَجْبَكُمْ. میں تمہاری بات بھی سن رہا تھا، تمہاری حیرت بھی دیکھ رہا تھا. جو تم نے کہا ہے ایسے ہی ہے. ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں اور موسیٰ اللہ کے کلیم ہیں، اور داؤد کے لیے لوہا نرم ہے، سلیمان کے لیے ہوا تابع ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ ہیں. وَأَمَّا صَاحِبُكُمْ هَذَا. اب اپنے ساتھی کی بھی سنو، اب میری بھی سنو. اما انا فحبیب اللہ، میں ہوں اللہ کا حبیب. ولا فخرا. حبیب کسے کہیں؟ جس کی محبت کی انتہا نہ ہو اس کو حبیب کہتے ہیں. خلیل کسے کہیں؟ خلیل جس کی محبت مضبوط ہو اسے کہتے ہیں خلیل. خلیل کسے کہتے ہیں؟ جو ملاقات بھی چاہتا ہو اور کچھ ہدیہ بھی چاہتا ہو. حبیب کسے کہتے ہیں؟ جو صرف دیدار چاہتا ہو اور کچھ نہ چاہتا ہو، بس دیکھنا چاہتا ہو اور کچھ نہیں چاہیے. خلیل خلت سے ہے، حبیب حبہ سے ہے. حبہ کہتے ہیں دانے کو، اور دانے کی صفت کیا ہے؟ کاشت کرتے جاؤ بڑھتا جائے گا. کوئی حد ہے دانے کے بڑھنے کی؟ کوئی حد ہے؟ کاشت کرتے جاؤ قیامت تک وہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا. حبیب اس ہستی کو کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی حد نہ ہو، کوئی کنارہ نہ ہو. تو آپ نے کہا میں تمہارا نبی، میں اللہ کا حبیب ہوں.
ولا فخر، فخر سے نہیں کہہ رہا، حقیقت بتا رہا ہوں، لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، پھر قیامت کا دن دیکھنا اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، کل الناس تحت لوائی، دیکھو گے ساری مخلوق میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی، ان آدم وجمیع ولد آدم وجمیع الانبیاء من ولد آدم تحت لوائی، اور تم صرف یہ نہیں دیکھو گے کہ لوگ میرے جھنڈے کے نیچے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی بھی میرے ہی جھنڈے کے نیچے ہوں گے، انا قائدہم اذا وفدوا، سب سے آگے میں چلوں گا اور میرے پیچھے پیچھے کائنات چلے گی۔ ہاں سب لوگوں کا ڈرائیور ہوتا ہے نا جو آگے آگے، سب لوگ پیچھے بیٹھتے، آپ نے کہا ہاں بلال سرخ اونٹنی پر میرے آگے آگے ہوگا، میرا مؤذن میرے آگے آگے ہوگا، اور میدان معاشر میں جب میں اتروں گا تو بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا، اور جب وہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو سارا مجمع کہے گا سچ ہے سچ ہے، جب وہ کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ تو سارا مجمع کہے گا سچ ہے سچ ہے۔ کہ تم دیکھو گے کہ میرے لیے ممبر بچھایا جائے گا، کہ سب نبیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، سارے نبی ممبروں پر بیٹھ جائیں گے، میں اپنے ممبر پہ نہیں بیٹھوں گا، میں اس کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جاؤں گا، اس ڈر سے کہ کہیں ممبر مجھے لے کے جنت میں نہ اڑ جائے اور میری امت اکیلی رہ جائے میرے بغیر، لہٰذا میں ممبر کے قریب ایسے کھڑا رہوں گا، بیٹھوں گا نہیں، اپنی امت کو چھوڑ کے نہیں جانے والا۔ پھر دیکھو گے کہ 1000 جنت کے خادم میرے چاروں طرف کھڑے ہوں گے، پھر دیکھو گے اللہ جنت کی چابی مجھے پکڑائے گا، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، پھر دیکھو گے میرے بغیر جنت کا دروازہ کھل نہ سکے گا، پھر دیکھو گے میرے جائے بغیر کوئی نبی جنت میں جا نہ سکے گا، میری امت کے جانے سے پہلے کوئی امت جنت میں جا نہ سکے گی۔ ہاں شان رسالت دیکھنی ہو تو آخرت میں کا انتظار کرو، کیا اللہ کی، دیکھو نا ہر آدمی کی جو پسند ہوتی ہے تو اس کے لیول کی ہوتی ہے نا، ایک بچہ کسی چیز کو پسند کرتا ہے تو اس کا لیول ہوتا ہے، ایک بڑا پسند کرتا ہے تو اس کا لیول ہوتا ہے، ایک بہت پڑھا ہوا آدمی دانشور آدمی جب کسی چیز کو پسند کرتا ہے تو وہ اس کا لیول ہوتا ہے، جب اللہ کسی کو حبیب بنائے گا تو اللہ کا لیول ہوگا، تو اس کو کیسے تولا جائے، کیسے ناپا جائے، بس اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے حبیب کو بس اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ دو ہستیاں ہیں جن کی تعریف کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، ایک اللہ اور ایک اللہ کا رسول، ان کی تعریف کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تو حسان کے لیے ممبر بچھایا جاتا تھا اور آپ اللہ کے نبی کی تعریف فرمایا کرتے تھے، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ دو لفظ ہیں، ایک حسن ایک جمال، اردو میں دونوں کٹھے حسن و جمال، حسن و جمال، عربی میں دونوں کا مطلب جدا جدا ہے۔ حسن کا مطلب ہے شکل و شباہت کی خوبصورتی، اور جمال کا مطلب ہے خاندانی خوبصورتی، خاندان کا عالی ہونا۔ تو تم فرق دیکھنا حسان کیسے فرق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تیرے جیسا حسین میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، کہ حسن کا تعلق آنکھ سے ہے نا، وہ آگے کہہ رہے ہیں اجمل منک لم تلد النساء، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا، تو خاندان آ گیا نا، ماں پیدا کرنے والی ہے تو خاندان آیا، خاندانی شرافت اور خاندانی حسن آیا تو پیدائش کا لفظ لائے، ماں کا لفظ لائے، عورت کا لفظ لائے، جب حسن کا آیا منظر تو آنکھ کا لفظ لائے کہ میری آنکھ نے تیرے جیسے حسن والا دیکھا ہی نہیں۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ کو ڈھونڈنے پانے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ والی زندگی اپنا لو، برمنگم میں رہو، مکہ میں رہو، برابر ہے، مدینہ میں رہو، لندن میں رہو، اللہ اس کے رسول کی غلامی میں ہو تو کام پار ہے۔ جگہ بدلنے سے نہیں، عمل کے بدلنے سے مقام بند۔ عبداللہ بن ابی مدینے میں رہتا تھا، ابو جہل مکے میں رہتا تھا، ابو لہب مکے میں رہتا تھا، تو اللہ نے اپنی چاہت کہ میں کیا چاہتا ہوں، میں کیا چاہتا ہوں، وہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی جھلک دکھا کر بتایا کہ میں یہ چاہتا ہوں۔ آپ کی زندگی کو محفوظ کر دیا،
قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، تاکہ 1433 ہجری میں جبکہ میرے نبی کو دنیا سے گئے ہوئے 1422 سال گزر چکے ہیں، اگر کوئی برمنگھم کی عورت اور مرد پوچھنا چاہے کہ میرے نبی کی زندگی کیا تھی تو اس فانوس میں تو روشنی تھوڑی ہے، میں کس چیز سے تشبیہ دوں؟ ہمارے ہاں تشبیہات کے لیے یا چاند ہے یا تارے ہیں یا سورج ہے، سورج سے تشبیہ دوں تو اس میں آگ بھری ہوئی ہے، میرا نبی آگ والا نہیں ہے، چاند سے تشبیہ دوں تو اس میں داغ ہے، میرا نبی بے داغ ہے، بے آگ ہے، میں کیسے تشبیہ دوں؟ کس سے دوں؟ وہ تشبیہات سے بالا تر ہستی ہے۔ ہاں زندگی موجود ہے کھلی کتاب کی طرح، معلومات کا خزانہ جتنا مدینہ میں ہے اتنا برمنگھم میں ہے، جتنا مکہ میں ہے اتنا لندن میں ہے، اس آپ کی زندگی کو چھپایا نہیں جا سکتا، چونکہ اللہ پاک نے محبوب بنایا تو اس کی ہر ادا کو سلامت کر دیا، اس کی ہر ادا کو قیامت تک کے لیے اس پر حفاظت کا پہرا لگا دیا، کوئی دنیا کی طاقت اسے مٹا نہیں سکتی۔ آپ کی ادائیں تو ادائیں ہیں، میرے نبی کی تو بکریوں اونٹ گھوڑوں کے نام بھی لکھے پڑے۔ آپ نے 2 خچروں پہ سواری کی، تاریخ نے ہمیں نام دے دیے، ایک کا نام دلدل، ایک کا نام فضہ۔ 2 گدھوں پہ سواری کی، جی 2 گدھے پہ سواری کی بات ختم ہو گئی؟ نہیں، میرے حبیب نے کی ہے، ان کے نام بھی لکھوائے جائیں۔ ایک کا نام تھا عفیر، ایک کا نام تھا یعفور۔ اور یعفور کی عجب کہانی آپ کو سناتا ہوں۔ جب خیبر کی جنگ ہوئی اور مال غنیمت آیا تو جانور بھی آیا، تو اس میں یہ گدھا بھی تھا، تو یہ آگے بڑھ گیا کہ یا رسول اللہ، اور مال آپ تقسیم کر رہے تھے، گھوڑے اونٹ تقسیم ہو رہے تھے، گدھے خچر، تو یہ آگے بڑھ گیا کہ یا رسول اللہ میں اپنی نسل میں آخری ہوں، آپ نبیوں میں آخری ہیں، میرے نسل پر نبیوں نے سواری کی، ان میں آخری ہوں، آپ نبیوں میں آخری ہیں، آپ مجھے اپنی سواری کے لیے قبول فرما لیں۔ تو آپ نے یعفور کو اپنے حصے میں لے لیا۔ بارہا ایسا ہوا، سیرت کی کتابوں میں ہے کہ آپ کو ضرورت پڑی کسی کو بلانے کی اور موقع پہ کوئی خادم موجود نہیں ہے تو آپ یعفور سے کہتے یعفور ابو بکر کو بلا کے لاؤ، عمر کو بلا کے لاؤ، مثال دے رہا ہوں۔ تو یعفور دوڑ لگاتے اور جا کر ابو بکر کے دروازے پہ ٹکر مارتا، جب وہ صحابی باہر نکلتے تو دیکھتے آگے یعفور کھڑا، اچھا اللہ کے نبی نے بلایا ہے۔ میرے قربان جاؤں، جس سے اللہ نے پیار کیا تم اس سے پیار نہ کرو، خالی ایک کانفرنس کر دو، 12 دن کے لیے نبی بن جاتے ہیں، 12 دن کے بعد نہ تمہیں یاد ہے کون ہے محمد رسول اللہ، نہ کسی اور کو یاد ہے کون ہے محمد رسول اللہ، جیسے صرف 12 دن کے لیے، ربیع الاول کے 12 دن کے لیے ہے ہمارا نبی، باقی کوئی نہیں ہے۔ 10 دن کے لیے ہے حسین کی شہادت، باقی کوئی نہیں ہے۔ شہادت حسین تو ایک پیغام ہے، صرف رونا پیٹنا تو نہیں ہے، وہ تو ایک پیغام ہے کہ یوں اللہ پر قربان ہوا جاتا ہے۔ پھر یعفور کی محبت بتاؤں، جس دن ہمارے نبی کا انتقال ہو، یعفور جانور کو کیا پتا کون زندہ اور کون اللہ کے پاس چلا گیا، اس کو کیا پتا، جو ہی آپ کی روح پرواز ہوئی یعفور نے رونا شروع کر دیا اور چیخنا شروع کر دیا اور رسی توڑا لی اور مدینے کی گلیوں میں بھاگت رہا ہے اور شور مچا رہا، بھاگ رہا، شور مچا رہا، آخر میں ایک کنویں میں چھلانگ لگائی اور ڈوب کے مر گیا کہ میرے نبی گئے تو میں بھی گیا۔ آپ کی 4 اونٹنیاں تھیں جن پر آپ نے سواری فرمائی، عزبا، شہبا، جدعا، قصوا، اس میں جو آپ کی اونٹنی شہبا تھی، ادھر آپ کا انتقال ہوا اور ادھر اس نے بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیا اور چارہ بھی چھوڑ دیا، پانی بھی چھوڑ دیا اور وہیں بیٹھے بیٹھے مر گئے۔ جس کے عشق میں جانور مر جائیں، ہم تو اس کے امتی ہیں، کیا ہمیں نہیں سجتا؟ یہ حلیہ مولوی صاحب کا حلیہ نہیں ہے، یہ محمدی حلیہ ہے، میں نے نقل اتاری ہے، نقل مار کے پاس نہیں ہو جاتے، اپنے نبی کی نقل تو اتارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گلہ کیا، یا اللہ یہ جادوگر میرے مقابلے میں آئے تھے، تو انہیں ہدایت دے دی۔ وہ جادوگر جو آئے تھے فرعون کے بلانے پر تو سارے کلمہ پڑھ گئے اور فرعون نے ان کو شہید کیا تو جنت میں چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ویسے پوچھا، یا اللہ یہ تو میرے مقابلے میں آئے تھے، ان کو ہدایت کیسے مل گئی؟ کہ موسیٰ تیرا روپ دھار کے آئے تھے، مجھے اچھے لگے، میں نے تیری نقل، تو جو میرے نبی کی نقل اتارے گا نقل پہ بھی بہت کچھ مل جائے گا۔ بھائیو ہماری ایک پہچان ہے، پاسپورٹ پہچان ہے کہ نہیں؟
تم برٹش پاسپورٹ پہ بڑا فخر کرتے، برٹش پہ رتا پاسپورٹ، تو محمدی پاسپورٹ بھی جنت میں جانے تو پتہ چل جائے گا. اللہ کا پاسپورٹ لاؤ، پاسپورٹ، پل صراط پہ پاسپورٹ مانگا جائے گا، لاؤ. چونکہ پل صراط کافروں کے لیے، غیر مسلم کے لیے نہیں ہے، صرف مسلمان پل صراط سے گزریں گے. تو جس سے اللہ نے پیار کیا ہو تم بھی تو کرو. عاشق ہوں میں عشق کماں میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ بدیاں ہزار اولا میں، کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جے چک سولی دتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو. سجدیوں سر چائیں نبا ہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دے مننے. سر نو جوڑے تے منہ نہ موڑے، ہمیں 100 تلواراں کھنے. سچا عشق حسین دا باہو، سر دتے تے راز نہ بھنے. میٹھا میٹھا اسلام ہے، حلوائی کھاونا سنت رہ گیا بس. ہاں بھائی، اپنے نبی کی نقل اتارو، اللہ کا واسطہ دیتا. قیمت، اللہ کی قسم قیمت پڑ جائے گی، قیمت پڑ جائے گی. تو اپنا ظاہر بھی اپنے نبی والا بناؤ، اپنا باطن بھی اپنے نبی والا بناؤ. ہماری عورت کی پہچان ہو کہ یہ مسلمان عورت جا رہی، ہمارے مرد کی پہچان ہو یہ مسلمان جا رہا، یہ ایمان والا جا رہا. ہمارے نبی ہمیں زندگی، اس ساری زندگی کا نچوڑ بتاؤں، 2 چیزیں، ایک عبادت، ایک اخلاق. ایک اپنی بندگی ٹھیک کر لو، برمنگم میں بے نمازی کوئی نہ ہو، کوئی مرد عورت بے نمازی نہ ہو، کسی حال میں نماز نہ چھوٹے. کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت تھی، الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. اور دوسری وصیت تھی میری امت نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماتحتوں غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یعنی غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. سارا دین 2 جملوں میں بتایا ہے. ایک اپنی عبادت کو ٹھیک کرو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور ایک اپنے اخلاق ٹھیک کرو، ماں باپ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، ماتحت کے ساتھ اپنے اخلاق بناؤ. سارا دین 2 چیزوں میں آ جاتا ہے، بندگی اور اخلاق. سارے دین کا خلاصہ 2 چیزیں ہیں، عبادت اور اخلاق. عبادت بنیاد ہے، اخلاق چھت ہے. بنیاد نہ ہو تو گھر نہیں کھڑا ہو سکتا، اور چھت نہ ہو تو اس کے نیچے بیٹھ نہیں سکتے. اس مسجد کی بنیادیں بھر دی جائیں تو اس کو مسجد نہیں کہہ سکتے، لیکن بنیادوں کے بغیر کھڑا کیا جائے تو یہ چھت گر جائے گی. تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بنیاد ہیں. نماز نہ چھوڑ، جیسی کیسی ہو، ٹکر بھی ہو، پڑھو صحیح، چھوڑو نہیں. کہ تمہاری تو روزی حرام ہے، تیری نماز کا کیا فائدہ؟ ان احمقانہ باتوں میں نہ پڑھنا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ایک رائی کے برابر اچھائی کی جزا ہے، برائی کی سزا ہے. میرا کالج فیلو تھا، گورنمنٹ کالج لاہور میں، ہم اکٹھے پڑھتے تھے. تو اس کی زندگی بہت غلط تھی، بہت. پھر اللہ تعالیٰ نے ملاقات کرائی، پھر وہ بدلا بہت بدلا. لیکن وہ کبھی کبھی شراب پی لیتا تھا، وہ اس کی عادت نہیں چھوٹی. لیکن وہ چلا لگا تو نماز اس کی پکی ہو گئی. تو ایک دفعہ وہ گھر کے دروازے پر ہی پڑا ہوا تھا، تو پولیس اٹھا کے لے گئی. آنکھ کھلی تو حوالات میں تھا، اور صبح کا وقت ہو رہا تھا. ان سے کہنے لگا مصلی لوٹا رہو، میں نے نماز پڑھنی. تو کہنے لگے واہ جی واہ، شراباں پی کے نمازاں پڑھ دو. کہنے لگا جو گناہ کیتا تے نیکی نہ کرا. پھر اللہ تعالیٰ نے وہ بھی چھڑا دی، اللہ اس کی بخشش فرمائے، فوت ہو گیا. تو ویسے اس کا قصہ یاد آ گیا کہ میں گناہ کیتا تے نیکی نہ کرا. اتبع سیئۃ الحسنہ، میرے نبی نے خود فرمایا جب گناہ ہو جائے فوراً نیکی کرو، فوراً نیکی کرو، تاکہ اس کا کوئی ادلا بدلا ہو جائے. ایک آدمی غلط کمائی کر رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، تو غلط کمائی کی اس کو سزا ہے، وہ الگ کھاتا ہے. نماز پڑھنے کا اس کو ضرور صلہ ملنے والا ہے. اتنا صلہ تو ضرور ملے گا کہ اس کو نماز نہ پڑھنے کا جرم اس پر نہیں لگے گا. نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جو سزا ہے وہ نہیں ہوگی.
ہائے ہائے کس زندگی کو بھلا دیا بھائیو. کدھر جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ کہاں تک جانا ہے؟ کیا موت سے ٹکر لے لو گے؟ کیا قبر کے اندھیروں کو دور کر سکو گے؟ کیا منکر نکیر سے لڑ سکو گے؟ کیا اللہ کی جہنم کو بجھا سکو گے؟ کیا اللہ کی جنت کو آگ لگا سکتے ہو؟ کیا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے انکار کر سکتے ہو؟ جب یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تو کہاں جا رہے ہو؟ اور قرآن کا لفظ سنو، یہ میں اپنی طرف سے قرآن کی تعبیر ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ کیا محبت ہے ان الفاظ. جس سے ماں عاجز آ کر جب بچہ نہیں سمجھتا غلط راہوں پہ چلتا ہے تو وہ کہتی کیا کر رہے ہو. تو لفظ تو ہے کیا کر رہے ہو، لیکن اس میں جو ممتا کا درد ہوتا ہے، یا باپ عاجز آ کر کہتا ہے بیٹا کیا کر رہے ہو، تو اس میں جو باپ کی شفقت ہوتی ہے کہ آگے نقصان دیکھ رہا ہے کہ یہ میرا بچہ برباد ہو جائے گا، تو اس وقت بے بس کر کہتا ہے کیا کر رہے ہو، کدھر جا رہے ہو. تو ہم الفاظ تو نقل کر سکتے ہیں لیکن ان میں جو درد ہے وہ تو نہیں، اس کا تو ترجمہ نہیں ہو سکتا. احساسات کا ترجمہ نہیں ہوا کرتا، وہ ڈائریکٹ آگے منتقل ہوتے ہیں. تو جو کہ عربی ہماری زبان نہیں ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ جب اللہ ہم سے بات کرتا ہے تو کس مقام کا کیا پیار ہے. یا ایھا الانسان، اللہ، یا ایھا الانسان. مسلمان نہیں، مسلمان نہیں، پوری دنیا کے 700 کروڑ انسانوں سے جس محبت کا اللہ نے اظہار کیا ہے اس ایک لفظ میں، یا ایھا الانسان. یہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے اللہ زمین پر اتر آیا ہو اور ایک ایک کے کندھے پکڑ کے کہہ رہا ہو کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم.